بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ خوش نصیب کون ہے۔ کسی بڑے خوش نصیب کی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خوش نصیبی کسے کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے اور معلومات میں پیغمبر ہی خوش نصیب ہیں۔ وہ لوگ جن کی زندگی دوسروں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے، جن کا ذکر بھی اہل فکر حضرات کے لیے سکون و برکت کا باعث ہے۔ اگر ہم کسی پیغمبر کی پوری زندگی کو غور سے دیکھیں تو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ ان کی خوش نصیبی نے کیا کیا منظر دیکھے اور کیا کیا منزلیں طے کی۔ ایک پیغمبر بیٹے کی جدائی میں روتے روتے بینائی سے محروم ہو گئے۔ پیغمبر ہیں اور بیٹے سے جدا، اور بیٹا بھی پیغمبر، سبحان اللہ۔ بیٹے کی پیغمبری کی ابتدا کنویں میں گرنے سے ہوتی ہے۔ خوبصورت اور خوبصورت پیغمبر، بھائیوں کے ناروا سلوک سے آشنا، اور پھر بازار مصر ہے اور پیغمبر کو بیچا جا رہا ہے، اور پھر الزام تراشی اور قید خانہ کی صعوبت۔ معصوم ہے لیکن مقید، مصر کا مالک مصر کے قید خانے میں، عجب حال ہے۔ علم والے ہیں، عزت والے ہیں، مرتبے والے، حسن والے، اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ قرآن میں آپ کے تذکرے ہیں۔ آپ کا ذکر احسن القصص ہے، آپ کا حسن مثالی ہے۔ خوش نصیبی کی انتہا ہے۔ ایک اور پیغمبر خوش نصیب پیغمبر، کم و بیش 1000 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ فرماتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، اور آخرکار اپنے بیٹے کو طوفان کی نظر ہوتے دیکھتے ہیں، التجا کرتے ہیں خدا سے، التجا کہ میرا بیٹا بچا لو۔ حکم خدا بندی آتا ہے کہ بیٹا جب باپ کے عقیدے پر ہی نہ ہو تو کیا بیٹا، جانے دو لہروں کے سامنے۔ پیغمبر ہیں اور خوش نصیب ہیں، اس لیے خاموش رہتے ہیں۔ نبوت سلامت رہتی ہے اور زندگی خوش نصیبی میں کٹ جاتی ہے۔ اور پیغمبروں کے ذکر میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، عزت و شوکت والے پیارے نبی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیسے نہ آئے۔ آپ سے زیادہ دنیا میں کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ ایک طرف اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، دوسری طرف دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور نعت کے ہدیے پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خوش نصیب ہیں کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ کو عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش نصیب ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو گیا وہ بھی خوش نصیب کر دیا گیا۔ لیکن غور طلب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس کس راہ سے گزری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیا وقت آیا، کون کون سے مراحل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا گیا۔ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زمین تنگ کر دی گئی، ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے پتھر کھا کر اپنے بہنے والے خون سے انہی کفار کے لیے دعائیں لکھی، کسی پر لعنت نہ بھیجی۔ خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ پیوند والا لباس زیب تن ہے، اور آسمانوں سے بلاوا آتا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندے کو آج سیر کرائے گا، کیا کیا نہ دکھائے گا، کیا کیا نہ بتائے گا، کیا کیا نہ آشکار ہوگا۔ سب کچھ ہوگا، سب ماضی سے ملاقات ہوگی، اور مستقبل کے بھی جلوے آشکار ہوں گے۔ امت کے لیے دعائیں منظور ہوں گی، رفتوں کی مسافت طے ہوگی، کعبہ قوسین بلکہ اس سے بھی آگے۔ جلوہ جلوے کے روبرو ہوگا، آئینہ آئینے کے روبرو ہوگا، انسان اللہ کے قریب ترین ہوگا۔ ایسا قرب کہ نہ کبھی ہوا نہ کسی کو حاصل ہوگا، لیکن لباس میں پیوند رہے گا۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔